جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، کئی ہفتے ہوئے میرے ایک عزیز نے میرے پاس 8 عبارتیں بھیجی کہ آپ ان پر کچھ تبصرہ کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان عبارتوں میں سے اکثر تبلیغی جماعت کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے نام سے چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا، لیکن دیگر موضوعات کی وجہ سے ان کا نمبر نہیں آ رہا تھا۔ آج میں اسی وعدے کا ایفا کر رہا ہوں۔ سامعین، تبلیغی جماعت کے بارے میں نے بارہا کہا ہے کہ اس جماعت سے امت کو فائدے بہت ہوئے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ملت اسلامیہ پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں، مگر اس جماعت نے ایک کمی ایسی کی جس کی بنا پر ہمارے علماء اس کی اصلاح کے لیے مجبور ہوئے۔ اس الیاسی تحریک سے چوک یوں تو کئی ایک ہوئی، مگر ایک چوک ایسی ہے جس کی سنگینی سب سے بڑھی ہوئی ہے، وہ یہ کہ جہاد کی تمام آیتوں اور قتال فی سبیل اللہ کی جملہ حدیثوں کو اس نے اپنے اوپر فٹ کر لیا۔ یہ سنگین غلطی ہے۔ اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاد کے احکام پر مشتمل قرآن کی تمام آیتیں اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت کے لیے نازل فرمائی ہیں، اور اس موضوع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کل ارشادات اسی تحریک کے لیے زبان سے جاری ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سراسر غلط ہے۔ سب جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی بنیاد آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1926 میں پڑی۔ یہ سلسلہ بند کرنا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں بہت سی آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں، ان کی مدد سے اصلاحی باتیں کی جانی چاہیے۔ سامعین، اب آئیے ان حدیثوں کا علمی جائزہ لیتے ہیں۔ انہوں نے پہلا سوال کرتے ہوئے لکھا، اللہ کے راستے میں ایک نماز پڑھنے پر 39 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سامعین، اصل گفتگو سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اخلاص کے ساتھ محض رضائے الہی کے لیے کی گئی ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب کا وعدہ ہے، مگر کس عمل پر کتنا ثواب ملے گا یہ بیان کرنا اللہ کا کام اور رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ اور رسول نے کسی عمل پر ثواب کی کوئی تعداد اور مقدار بیان کی ہے تو وہاں تعداد اور مقدار کو بیان کیا جائے گا، اور جہاں ثواب کی تعداد اور مقدار کی کوئی تعین نہیں کی بلکہ اسے مطلق رکھا، وہاں اپنی جانب سے بلا کسی مضبوط قرینے کے کوئی بات نہیں کہی جائے گی۔ اپنی جانب سے کوئی فضیلت بیان کرنا اور ثواب کی تعداد مقدار بتانا گویا اس بات کا دعویٰ کرنا ہے کہ اس بندے پر کوئی وحی آتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اتنا تو طے ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف ایک ایسی بات اس نے منسوب کی ہے جو اللہ اور رسول نے کہی ہی نہیں۔ یہ خطرناک بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کذبا علی لیس کذب علی احد من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1209۔ اسی مضمون کو دارالعلوم دیوبند کا دارالفتہ اس طرح بیان کرتا ہے، کسی عمل کی فضیلت اور ثواب کتنا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے کسی عمل میں ثواب کی مقدار اور فضیلت بیان کرنا صاحب شریعت کا کام ہے۔ لہذا جس عمل کی فضیلت یا ثواب نص سے ثابت ہو وہ تو صحیح ہے۔ مثلا خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنا 1 رکعت 1,00,000 رکعت کے برابر ہے، یہ حدیث میں مذکور ہے، اور گشت کر کے نماز پڑھنے سے 10 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا ایسی غیر ثابت بات نقل کرنے سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ سامعین، اب آئیے اس بات کی جانب کہ اللہ کے راستے میں ایک نماز پڑھنے پر 39 نمازوں کا ثواب ملتا ہے،
تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ایسی کوئی حدیث سرے سے موجود ہی نہیں ہے، نہ حسن، نہ صحیح، نہ ضعیف۔ ہاں یہ موضوع حدیث ہے، اور موضوع بھی بہت پرانی نہیں، 100 سال کے اندر کی۔ اس سے پہلے اس حدیث کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ ایشین پروڈکٹ ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ اس طرح کی حدیثیں بغیر کسی تفصیل کے عوام میں بیان کرنا سخت گناہ کی بات ہے۔ سامعین، بات جب 39 نمازوں کی چل ہی پڑی ہے تو ایک اور جماعتی حدیث پر گفتگو ہو جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جماعتی احباب کے نزدیک جماعتی اسفار میں جانا 49 کروڑ نمازوں کا ثواب رکھتا ہے، اور اسے حدیث کا نام دیا جاتا ہے، اور سننے والے اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ آئیے ذرا اس کی حقیقت بھی پیش کر دی جائے۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتا ہے، مذکورہ قول 2 حدیثوں کو جمع کر کے بیان کیا جاتا ہے، جس کی تفصیل اور اسنادی حیثیت ذیل میں ذکر کی جاتی ہے۔ نمبر 1، ایک حدیث سنن ابن ماجہ کی بیان کی جاتی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: من ارسل بنفقۃ فی سبیل اللہ واقام فی بیتہ فلہ بکل درہم 700 درہم، ومن غزا فی سبیل اللہ وانفق فی وجہ ذلک فلہ بکل درہم 700,000 درہم، ثم تلا ہذہ الآیہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ سنن ابن ماجہ کتاب الجہاد، باب فضل النفقہ فی سبیل اللہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 922۔ نمبر 2، دوسری حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصلاۃ والصیام والذکر تضاعف علی النفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف۔ سنن ابی داؤد، باب تضعیف الذکر فی سبیل اللہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 316۔ پہلی حدیث میں مجاہد کے نفقہ کا اجر 7 لاکھ بتایا گیا ہے، اور دوسری حدیث میں نماز وغیرہ عبادات بدنیہ کا اجر نفقہ فی سبیل اللہ کے اجر سے 700 گنا زیادہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ نماز کا اجر 49 کروڑ ہے، اس لیے کہ 7 لاکھ کو 700 میں ضرب دینے سے یہی حاصل ضرب بن جاتا ہے۔ مگر ان دونوں روایتوں میں کلام ہے۔ نمبر 1، ایک روایت میں خلیل ابن عبداللہ مجہول راوی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب میں ان کے متعلق لکھا ہے: الخلیل ابن عبداللہ مجہول من السابعات، تقریب التہذیب، صفحہ نمبر 231۔ نمبر 2، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تدلیس کی وجہ سے اس روایت پر منکر کا حکم لگایا گیا ہے۔ دوسری روایت میں 2 ضعیف راوی ہیں، جن کی وجہ سے یہ سند بھی ضعیف ہے۔ زبان ابن فائز ضعیف راوی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی ان کے متعلق لکھتے ہیں: زبان ابن فائد بالفائی المصری ابو جوین بالجیم مصغرا الحمراوی بالمہملۃ ضعیف الحدیث مع صلاحہ و عبادتہ من السادسۃ مات سنۃ 55۔ تقریب التہذیب، صفحہ نمبر 248۔ اس حدیث کے دوسرے راوی سہل ابن معاذ ہیں۔ ان کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: سہل ابن معاذ ابن انس الجہنی لا باس به الا فی روایات زبان عنہ من الرابعات۔ تقریب التہذیب، صفحہ نمبر 292۔ قطع نظر اس بات کے ان 2 روایتوں پر کلام کیا گیا ہے، یہ اشکال ہوتا ہے کہ ابو داؤد کی حدیث میں یضاعف علی النفقۃ فی سبیل اللہ میں نفقہ سے غازی کا نفقہ مراد لینے پر کوئی قرینہ موجود نہیں۔ عموماً روایات میں نفقہ فی سبیل اللہ سے مراد گھر میں بیٹھ کر کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مراد ہوتا ہے، جیسا کہ ابن ماجہ ہی کی حدیث میں ہے: من ارسل بنفقۃ فی سبیل اللہ واقام فی بیتہ، مقالات امین، صفحہ نمبر 70۔ لہذا جب تک تصریح یا واضح قرینہ نہ ہو کہ یضاعف علی النفقۃ سے نفقہ غازی مراد ہے، اس وقت تک 49 کروڑ کی نسبت حدیث کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے، خواہ ایک ہی حدیث ہو یا 2 حدیثوں کے مجموعے کی صورت میں ہو۔ مقالات امین، صفحہ نمبر 70۔ واللہ تعالی عالم۔ سامعین،
میرے عزیز نے دوسری حدیث اس طرح بھیجی، اللہ کے راستے میں ایک صبح اور شام لگانا دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ سامعین، یہ حدیث احادیث کے ذخیرے میں بلا شبہ موجود ہے، مگر بات یہ ہے کہ اسے پورا نقل نہیں کیا جاتا۔ پوری حدیث اس طرح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا وموضع صوت احدکم من الجنۃ خیر من الدنیا وما علیہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر ایک دن کا پہرا دنیا وما علیہا سے بڑھ کر ہے۔ جنت میں کسی کے لیے ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا وما علیہا سے بہتر ہے۔ سامعین، اس حدیث میں صاف ہے کہ ایک دن اور ایک رات لگانے کا تعلق دین کی کس خدمت سے ہے۔ ہاں، بعض احادیث میں رباط کا لفظ موجود نہیں ہے، اس حساب سے معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن یا ایک رات لگانا دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ مگر یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے ارشادات جہاد فی سبیل اللہ سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں مطلق ہیں اور کہیں مقید۔ یہ حدیث جہاں جہاں مطلق ہے وہاں وہاں یہی قید ملحوظ ہوگی، کیونکہ اس زمانے میں تبلیغی جماعت نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس طرح کے فضائل سنائیں گے، بلکہ مجاہدین تھے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ آپ محدثین کے اسلوب پر غور کریں تو بھی معلوم ہوگا کہ اس حدیث کا عام نیکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ چوٹی کے سبیل اللہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اور اس طرح کی حدیثیں کتاب الجہاد میں نقل کی جاتی ہیں۔ بالفرض المحال اگر فی سبیل اللہ سے مراد مجازن دینی کوشش لی جائے تو اس صورت میں جماعت کے ساتھ یہ حدیث خاص نہیں رہے گی، بلکہ مدارس، مساجد اور خانقاہوں سے مربوط لوگ بھی اس فضیلت میں شامل ہوں گے۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کر اپنی ذات پر خرچ کرنے والے کو 1 درہم کے بدلے میں 7 لاکھ درہم خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کر نماز، روزہ، ذکر کا ثواب اللہ کی راہ میں روپیہ خرچ کرنے سے 700 گنا ملتا ہے۔ اس طرح 7 لاکھ کو 700 میں ضرب دینے سے 49 کروڑ بن جاتے ہیں۔ اس حساب سے اللہ کے راستے یعنی تعلیم دین، جہاد اور تبلیغ میں نکلنے والوں کے لیے نماز، روزہ اور ذکر و تسبیح کا ثواب 49 کروڑ بنتا ہے۔ فی سبیل اللہ کے مفہوم میں درس و تدریس، تحصیل علم دین، وعظ و نصیحت، اصلاح باطن، دعوت و تبلیغ، خواہ تبلیغی جماعت کے ذریعے یا کسی اور طریق سے ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا اور امر بالمعروف، نہی عن المنکر وغیرہ کے تمام شعبے شامل ہیں۔ ان سب کے لیے ثواب ثابت ہوگا۔ یہ ثواب صرف تبلیغی جماعت کے لیے خاص نہیں۔ احسن الفتاوی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 168 تا 170۔ سامعین، سوال کرنے والے نے تیسری حدیث اس طرح بھیجی، اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہوتا۔ سامعین، یہ حدیث بھی ذخیرہ احادیث میں موجود ہے۔ میں آپ کو چند حدیثیں سنانا چاہوں گا۔ حضرت ابو عبس جن کا نام عبد الرحمن ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں غبار آلود ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے پیٹ میں اپنے راستے یعنی جہاد کا غبار اور دوزخ کا دھواں جمع نہیں فرمائے گا، اور جس شخص کے پاؤں اللہ تعالیٰ کے راستے میں غبار آلود ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کو اس سے تیز رفتار گھڑ سوار کے 1000 سال تک دوڑنے کی مسافت جتنا دور فرمائے گا، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی زخم لگے گا، اللہ تعالیٰ
اس پر شہداء کی مہر لگا دیں گے اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک خاص نور ہوگا، اس کے خون کا رنگ زعفران جیسا اور خوشبو مشک جیسی ہوگی، اسی کے ذریعے اولین اور آخرین اسے پہچانیں گے اور کہیں گے کہ فلاں شخص پر تو شہداء کی مہر لگی ہوئی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنی دیر لڑا جتنی دیر میں اونٹنی کے تھنوں میں دودھ واپس آ جاتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ سامعین، مگر بات وہی ہے کہ یہ حدیثیں بھی جہاد فی سبیل اللہ سے ہی متعلق ہیں، لیکن ان حدیثوں سے اگر دینی کوششیں مراد لی جائیں تو ان فضیلتوں کا تعلق صرف جماعت سے نہیں ہوگا، بلکہ نیکی کرنے والے تمام مسلمان ان فضائل میں شامل ہوں گے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ سامعین، سوال کرنے والے نے چوتھی حدیث کا خلاصہ اس طرح بھیجا: اللہ کے راستے میں رات گزارنا جنت کے باغ میں رات گزارنا ہے۔ سامعین، بہت زیادہ تلاش کے باوجود بھی ایسی کوئی حدیث مجھے نہیں ملی۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ نیکی کا ہر عمل جنت میں لے جاتا ہے، مگر اسے بلا دلیل حدیث بتانا صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ اس جملے کو حدیث رسول کے طور پر نقل کرتے ہیں انہیں اس کا حوالہ بھی دینا چاہیے۔ بالفرض المحال اگر یہ حدیث ثابت اور قابل استدلال بھی ہو تو بھی اس کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ سے ہوگا، نہ کہ دوسرے اعمال سے، اور اگر دوسرے اعمال سے بھی مجازاً تعلق ہوا تو یہ فضیلت صرف تبلیغی جماعت تک محدود نہ رہے گی، ہر نیک عمل والے اس کے مستحق ہوں گے۔ سامعین، پانچویں حدیث کے جملے یوں تھے: اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے رہنا شب قدر میں حجر اسود کے سامنے دعا کرنے سے بہتر ہے۔ سامعین، یہ حدیث بلا شبہ ثابت ہے اور صحیح ہے۔ میں اس کا پورا متن حوالہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ یہ حدیث الترغیب و ترہیب میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222۔ محدث کہتے ہیں اسنادہ صحیح او حسن او ما قاربہما۔ یہ حدیث صحیح ہے، اعلیٰ درجے کی ہے، یا قابل استدلال ہے، یا انہی کے آس پاس ہے، یا قابل استدلال ہے، یا انہی کے آس پاس ہے۔ یہ حدیث علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں لکھی ہے، علامہ بیہقی نے شعب الایمان میں اسے نقل کی۔ سامعین، یہ تو رہی حدیث اور حوالہ، مگر بات یہاں بھی وہی ہے کہ اس کا تعلق بھی اللہ کے راستے میں قتال پر ہے، اور اگر مجازاً دوسری نیکیوں سے بھی اس کا تعلق ہو تو یہ فضیلت صرف تبلیغی جماعت تک محدود نہ رہے گی، بلکہ نیک اعمال کرنے والے تمام مسلمان اس فضیلت کے مستحق ہوں گے۔ سامعین، یہاں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جہاد کی آیتوں اور حدیثوں کو تبلیغی جماعت پر فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے کی مزید تفصیل کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا ہے، اس سے پورا مسئلہ علم نشرہ ہو جائے گا۔ سامعین، ان صاحب کی بھیجی ہوئی اب چھٹی حدیث سنیے۔ دین کے بارے میں غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ سامعین، یہ حدیث تبلیغی جماعت والے آداب گشت بیان کرنے کے دوران نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث موجود تو ہے، مگر اس کا حال کیا ہے اسے بھی سن لیجئے۔ پہلے متن سنیے، پھر اس پر محدثین کے تبصرے۔ فکرۃ ساعۃ خیر من عبادت 60 سنۃ۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موضوعات میں اسے نقل کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 386۔ محدث کہتے ہیں لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ وفی الاسناد کذابان، اس حدیث کی سند میں 2 جھوٹے راوی ہیں۔ علامہ ابو الشیخ نے اپنی کتاب العظمہ میں اسے نقل کیا ہے، علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب موضوعات میں اسے لیا ہے۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے، سوال اور جواب دونوں سنیے۔ سوال نمبر 1، تبلیغی جماعت میں گشت کے آداب میں بیان کیا جاتا ہے کہ گشت میں 1 قدم کا ثواب 700 سے لے کر
7,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نمبر 2، اسی طرح تھوڑی دیر بیٹھنے کا ثواب 70 یا 80 سال کی نفلی عبادت کے برابر ملتا ہے۔ کیا یہ دونوں باتیں درست ہیں؟ جواب، ایسی کوئی حدیث نہیں مل سکی جس میں ایک قدم کا مذکورہ ثواب آیا ہو۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں جو صحیح احادیث سے یا کم از کم معتبر درجے کی احادیث سے ثابت ہیں۔ فضائل کے بیان میں بھی انہی پر اکتفا کرنا چاہیے اور من گھڑت روایات بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اسماعیل حقی ابن مصطفیٰ الاسطنبولی نے تفسیر روح البیان میں ایک لمبی حدیث بلا سند صیغہ مجہول کے ساتھ بیان کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں: عن المقداد ابن الاسود دخلت على ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فسمعته يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفکر ساعة خیر من عبادت 70 سنة۔ اس روایت کی کہیں پر کوئی سند نہیں مل سکی، اور جس روایت کی کوئی سند نہ ہو وہ بے اصل اور غیر معتبر ہوتی ہے۔ جیسا کہ المصنوع کے مقدمہ میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ فرماتے ہیں: وَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ لَا إِسْنَادَ لَهُ فَلَا قِيمَةَ لَهُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ۔ المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع، صفحہ نمبر 18۔ لہذا دین اور امت کی فکر میں یا اللہ کے راستے میں بیٹھ کر سوچنے کی فضیلت میں 70 سال کی عبادت کے ثواب والی روایت سندن ثابت نہیں۔ البتہ اس سے ملتی جلتی روایات ہیں جن میں دین کے لیے سوچنے پر اجر کا بیان ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ سامعین، 7ویں بات انہوں نے اس طرح لکھ بھیجی: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلی اور طائف کے بازار میں گشت کرتے تھے۔ سامعین، یہ بات شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اشاعت کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی اور مصائب و مشکلات کے پہاڑوں سے جم کر ٹکرائے۔ دامن اسلام سے وابستہ کرنے کے لیے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی، مگر یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گشت کرتے تھے جیسے تبلیغی جماعت کے افراد کرتے ہیں، یہ ایک زائد بات ہے۔ اس کے لیے مضبوط دلائل چاہیے۔ تبلیغی جماعت کے گشت کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، جن میں ایک رہبر ہوتا ہے، ایک متکلم ہوتا ہے، ایک قافلہ ہوتا ہے۔ یہ مسجد سے نکل کر دروازے پر ہی کھڑے کھڑے دعا مانگتا ہے، ایک بندہ مسجد میں ہی مستقل دعا پر لگا ہوتا ہے۔ یہ کارواں گھر گھر جا کر دستک دیتا ہے، خوشامد درآمد کرتا ہے، صرف مسلمانوں سے ہی ملاقات اور تشکیل کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گشت اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، لیکن جماعتی احباب اس طرح بیان کرتے ہیں گویا مروجہ گشت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پیش کردہ طریقہ ہے۔ یہاں یہ عرض کرنا فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ جماعتی گشت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عمومی گشت، نمبر 2 خصوصی گشت، نمبر 3 وصولی گشت۔ پہلا گشت عوام کے درمیان ہوتا ہے، دوسرا علماء کے درمیان، اور تیسرا ان لوگوں کو وصول کرنے کے لیے جنہوں نے جماعت میں جانے کے لیے اپنا نام لکھوایا ہے۔ سامعین، گشت کے موقع پر ایک حدیث بھی چلائی جاتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ پر موجود سوال اور جواب دونوں سنیے۔ سوال: میں ایک ضروری مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کئی مرتبہ تبلیغی حضرات کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس دنیا سے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ میں بھی جماعت میں تھا تو ہمارے ایک ساتھی نے بھی یہ حدیث بیان کر دی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ تو تبلیغ والے ایک دوسرے کی سنا سنی بیان کرنے لگے۔ اب برائے کرم مسئلہ حل فرمائیں کہ کیا واقعی یہ حدیث نہیں ہے، یا حدیث تو ہے پر 10 گنا کی قید نہیں، یا یہ کسی صحابی وغیرہ کی تحقیق ہے، یا واقعی حدیث ہے؟ جواب: کافی تلاش کے باوجود بعینہ ہی اس مضمون کی حدیث کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے، نہ مل سکی۔ البتہ
مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سب سے اخیر میں جنت میں داخل ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعالم اہل النار خروجا منها وآخر اہل الجنت دخولا وفیہ فیقول اللہ تعالیٰ له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 186۔ یہی روایت بخاری میں بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب صفت الجنت والنار حدیث نمبر 6571۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائیں گے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا كان يوم القیامة شفاعت فقلت یا ربی ادخل الجنت من كان في قلبه خردلة فيدخلون۔ صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7509۔ حاصل یہ ہے کہ جس حدیث میں 10 گنا جنت کا بیان ہے وہاں رائی کے دانے کا ذکر نہیں، اور جہاں رائی کے دانے کا ذکر ہے وہاں 10 گنا جنت کا بیان نہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ بہرحال دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق گشت اور اس کے اصول و آداب تو بالکل درست ہیں، مگر ان کا تعلق تجربات اور مشاہدات سے ہے۔ اس طرح کرنے سے لوگ جماعت سے جڑ جاتے ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ اصلاح بھی ہو جاتی ہے، مگر یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گشت اسی طرح ہوتا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتا ہے۔ سوال اور جواب دونوں سنیے۔ سوال: تبلیغی حضرات بدھ کے دن گشت کرتے ہیں اور مسجد میں جن اعمال کو صحابہ کرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کرتے ہیں تو شریعت میں ان کی حقیقت کیا ہے؟ ذرا تفصیل سے سمجھائیں، کیونکہ ہم نے تو آج تک نہ اپنے استادوں سے سنا ہے اور نہ کہیں کسی کتاب کے مطالعے میں پڑھا ہے کہ صحابہ کرام کا معمول بعینہ ایسا تھا جیسا کہ تبلیغ والے ان کی طرف راجع کرتے ہیں۔ جواب: اگر کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ درست نہیں، اور اس کی نسبت اکابر و ذمہ داران تبلیغ کی جانب کرنا بھی درست نہیں۔ سامعین، ان کی ارسال کردہ اب آخری بات سنیے۔ گشت میں تمام انبیاء کے انوار ہیں، گشت نبیوں والا کام ہے۔ سامعین، تبلیغی جماعت کی مراد اگر اس عبارت سے یہ ہے کہ تمام انبیاء اسی طرح گشت کرتے تھے جس طرح جماعت والے کرتے ہیں، جو اصول و آداب جماعت والے اپناتے ہیں وہی انبیاء علیہ السلام بھی اختیار کرتے تھے، تو یہ دعویٰ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، تب تو ان کے درست ہونے میں کوئی شک نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتا ہے، ہماری معلومات کے مطابق تبلیغی جماعت سے وابستہ حضرات یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جیسے ہم لوگ بدھ کے دن گشت کرتے ہیں یا فضائل اعمال کی تعلیم اور دیگر معمولات کرتے ہیں، بعینہ ہی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا بھی عمل تھا۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ درست نہیں، اور اس کی نسبت اکابر و ذمہ داران تبلیغ کی جانب کرنا بھی درست نہیں۔ البتہ ایک دوسرے کو نیکی کا کہنا اور برائی سے منع کرنا، مساجد میں ذکر اور دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے حلقے قائم کرنا، اور امت کی ہدایت اور انہیں دعوت دینے کے لیے بازاروں میں جا کر دعوت دینا، گھروں سے نکل کر اس کی کوشش کرنا وغیرہ اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت سے ثابت ہیں۔ سامعین، تو یہ تھے ان صاحب کے سوالات اور میری جانب سے جوابات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو بات
شریعت سے ثابت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔